علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے، علم ایک نور کا شمع ہے۔ علم انسان کو اندھیروں سے اجالوں میں لاتا ہے، علم انسان کو سیدھا راستہ چلاتا ہے، علم انسان کو صحیح اور غلط میں فرق بتاتا ہے، علم سے انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے، علم انسان کو چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب کرنے والا بناتا ہے، علم سے انسان خود سنورتا ہے اور دوسروں کو بھی سنوارتا ہے، علم سے انسان زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھتا ہے۔ 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت جس طرح ستاروں پہ ہے، اسی طرح عام لوگوں پر بلکہ زاہدوں پر عالم کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں عالم کا مقابلہ دنیا کے ایسے شخص سے نہیں کیا گیا ہے جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، بلکہ عالم کا مقابلہ کیا گیا ہے تہجد گزار، متقی اور پرہیزگار شخص سے عالم کا معاذرہ کیا گیا ہے۔ تو تہجد گزار شخص، عابد، متقی اور پرہیزگار، اعمال صالحہ بجا لانے والا، لیکن اس کے پاس علم کا نور نہیں ہے، اور دوسری جانب ایک عالم ہے، اس کے پاس چراغ علم موجود ہے، تو اس سے اتنا فرق ہو گیا کہ فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں گے اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، تو اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے۔ میرے حضور پر پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ ہے اقرا، پڑھنے کے حوالے سے حکم نامہ ہے کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ ماں کی گود سے آگوش قبر تک تعلیم حاصل کرنے کی تلقین شریعت اسلامیہ میں موجود ہے۔ دنیا کا کوئی دین اس قدر علم حاصل کرنے کے لیے ترغیب نہیں دیتا جتنا اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ دولت کا کثرت سے مل جانا یا نہ ملنا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جس پہ وہ راضی ہوتا ہے، اور انہیں بھی دیتا ہے جس پہ وہ راضی نہیں ہوتا۔ شداد کو بھی رب نے دولت دیا، فرعون، قارون، فرعون کو تو بادشاہت بھی رب نے دی، لیکن اللہ ان سے راضی نہیں ہے۔ جس پہ اللہ راضی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اللہ نے دولت دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سلیمان علیہ السلام، رب نے پیغمبری بھی عطا کی، بادشاہت بھی دی، مال و دولت بھی دی۔ تو اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے دولت اسے بھی دیتا ہے، جس پہ وہ راضی نہیں ہوتا اسے بھی دولت دیتا ہے۔ لیکن فقاہت فی الدین، دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جس پہ وہ راضی ہے۔ جس کو دین کا فہم دے دیا گیا، دین کی سمجھ دے دی گئی، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے۔ جس کی بھلائی چاہتا ہے، جس کی بہتری چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ دولت دین دے دیتا ہے، دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر چلا ہوں، تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک مضبوطی سے ان کو پکڑے رکھو گے، یعنی اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے رسول کی سنت۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان اگر پکڑ کے رکھتا ہے، مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے، تو وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی قرآن شریف پہ عمل کرتا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑتا ہے، تو وہ انسان بھی گمراہ ہے۔ اگر کوئی نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، قرآن مقدس کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ بھی گمراہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اور دوسرا اللہ کے رسول کی سنت۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنتوں پہ عمل کریں اور قرآن مقدس کی تحت اپنی زندگی بسر کریں، تو یقیناً ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ معزز سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا امیر کون ہے؟ آج دنیا کے اندر ہم اگر کسی کے پاس زیادہ مال و دولت دیکھ لیں، کسی کا اچھا گھر ہو، کسی کے پاس بے شمار دولت ہو، اس کی شہرت ہو، ہم اسے ہی امیر سمجھنے لگتے ہیں، سب سے زیادہ دنیا میں سخی سمجھتے ہیں، مالدار سمجھتے ہیں۔ لیکن نہیں، آئیے آپ اس حدیث پاک سے سمجھیں، سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو سخاوت کرنے میں سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سخی ہے، پھر بنی آدم میں سے میں سخی ہوں، اور میرے بعد وہ شخص سخی ہے جس نے علم حاصل کیا پھر اسے پھیلایا۔ قیامت کے دن آئے گا، وہ اکیلا ہی امیر ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی علم دین سے اپنے آپ کو مالا مال کریں اور اپنے بچوں کو بھی علم دین حاصل کرائیں۔